والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الهاشمي القرشي المطلبي الفريد الجمال وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والقوة والعزة والشوكة والمجد والكمال والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. ماہ ذوالحج کی آج 22 تاریخ ہے. ماہ ذوالحج کے اختتام پر اور ماہ محرم الحرام کے بالکل شروع ہی میں خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. اس مناسبت کے تحت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ ہر صحابی بلکہ حضور کی ہر نسبت ہمارے لیے بہت زیادہ عظیم ہے، عظمت کی حامل ہے، لیکن ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی خاص وصف، کوئی خاص شان جو عام طور پر مشہور بھی ہے اور اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صداقت کے اعتبار سے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی حیا اور سخاوت کے لحاظ سے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت کے لحاظ سے بھی، فیصلوں کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی کافی کمال کا مقام رکھتے ہیں.
انہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت اور حکومت کے معاملے میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور عدالت کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف عدالت بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس واسطے آج کے اس مقدس موقع پر مناقب، فضائل، شان اور سیرت اس کی بجائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خاص منصب حکومت کے لحاظ سے، جس کے لحاظ سے آپ کو پہچانا جاتا ہے، عدالت کے لحاظ سے، جس کو عربی زبان میں سیاست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بیان کرنا آپ حضرات کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کی ہی قوم تھی، اور ہم مسلمان ہی تھے کہ جن کے اوپر آدھی دنیا سے زیادہ صرف ایک حاکم تھا، اور آدھی دنیا سے زیادہ حکمرانی میں کہیں چوری، ڈکیتی، قتل اور اس قسم کی وارداتیں نہیں ہوتی تھیں۔ عدل کا، انصاف کا زمانہ تھا، اور وہ ہمارے ہی بزرگ تھے کہ جن کے نام سے آج بھی غیر مسلم اپنے قانون کو موسوم کرتا ہے، اپنے قانون کا نام رکھتا ہے۔ میرے ناروے میں ایک دوست تھے جنہوں نے بتلایا کہ اس وقت بھی ناروے کے اندر جو قانون لاگو ہے، اس قانون کو وہ عمر لا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے عمر لا کہا جاتا ہے۔ وہ غیر مسلم، وہ انگریز طبقہ جس کے ہر کلچر کی ہم نقل کرتے ہیں، جس کے ہم نقل میں ہم بالخصوص پاکستانی بہت زیادہ مشہور ہیں، اس کی سیرت ہو، کردار ہو، اس کا لباس ہو، اس کی زبان ہو، لیکن وہ لوگ، ان کے سامنے جو چیز موجود ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لا اس مقام تک، ہمارے قانون، ہمارے نظام، ہمارے آرڈیننس اس مقام تک نہیں پہنچتے جس مقام تک 14 صدیاں پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عادلانہ نظام پہنچا تھا۔ اس واسطے ہمیں اپنے ان بادشاہوں کی، اپنے ان عظیم تر ہیروز جو بہت بڑے عظیم لیڈرز ہیں، ان کے حوالے سے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ شکایت ہے مجھے یارب ان خداوندان مکتب سے، یہ سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں جو خاک بازی کا، کہ یا اللہ مجھے ان استادوں سے شکایت ہے، علامہ کہتے ہیں، کہ جو شاہین بچوں کو خاک بازی کا سبق دے رہے۔ نسل تھی شاہینوں کی جو بلندی پہ پرواز کرنے والے تھے، آسمانوں کے ساتھ لگ کے اڑنے والے تھے، اور سبق ان کو دیے گئے خاک بازی کے، مٹی کے ساتھ کھیلنے کے۔ حالانکہ مقام ان کا بہت بلند تھا، لیکن صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم نے اپنے اسلاف کی راہیں چھوڑی اور پستی سے پستی کی طرف ہی گرتے گئے۔ خاک بازیوں کے سبق ہم نے پڑھے، دنیاوی حکمرانوں کے کردار ہم نے پڑھے، ہم نے اپنے اسلاف کا کردار نہیں پڑھا کہ جنہوں نے کس رنگ کے اندر حکومت کی اور حکومت کو سنبھالا۔ اسی چیز کو سیاست فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں لفظ سیاست کا معنی بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ موجودہ دور میں لفظ سیاست مسجد میں بولنا لوگ شاید گناہ سمجھتے ہوں کہ سیاست کے ساتھ مولویوں کا تعلق ہی کیا ہے۔ سیاست ایک ہے موجودہ، جس کو عام عرف میں سیاست کہا جاتا ہے، اور ایک ہے اصل سیاست۔ جو اصل سیاست ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا بنو اسرائیل کے نبی سیاست کیا کرتے تھے۔ سیاست کس کا پیشہ ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ سیاست کا معنی بھی ہے سنوارنا، درست کر دینا، نگہبانی کرنا۔ ایک ہے اپنی مرضی سے کسی چیز کا سنوارنا، یہ موجودہ سیاست،
اور ایک ہے نظام اسلام کے محتاط رہ کر لوگوں کے حالات کو سنوارنا۔ اسے سیاست محمدیہ بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو سیاست فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ سیاست گناہ نہیں بلکہ کار ثواب ہے۔ سیاست کا مطلب ہے لوگوں کی بہتری کے لیے نظام اسلام کو لوگوں پہ نافذ کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، اسی کو نام سیاست ہے۔ اور اس سیاست میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار مبارک ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آپ کی سیاست کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عمر کی سیاسی زندگی جب خلیفہ بنے اس کے بعد ان کا ذاتی انداز کیا تھا، ایک ہے یہ پہلو سیاست فاروق اعظم کا، اور ایک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست کے اندر جو فتوحات ہوئیں کہ آپ نے کہاں کہاں پر جنگیں کی، جہاد کیا، کتنے علاقے کس انداز کے اندر فتح کر کے اسلام کی سلطنت کو بڑھایا، آگے لے کے گئے، مطلب مختلف علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ایک ہے فتوحات کے لحاظ سے اور ایک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست نظام کے کنٹرول کے لحاظ سے کہ کنٹرولنگ کیسی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کہ لوگوں کو کنٹرول کس رنگ میں کیا تھا، یہ بھی ایک حیثیت ہے حضرت عمر فاروق کی سیاست میں۔ اور ایک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست میں عدالت اور عدلیہ کا نظام، کہ جو عدالت تھی، فیصلہ جو شریعت کے مطابق ہوتا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کس رنگ میں تھا، حضرت عمر فاروق نے اسے کس طرح اجاگر فرمایا ہوا تھا۔ ایک ہے حضرت عمر فاروق کی سیاست میں مساوات بمعنی عدل کے، کہ کس پر کس طرح کا قانون لاگو ہو رہا ہے، اس کو کس طرح نافذ کرنا ہے، اور خود حاکم وقت بھی اس عدالت کے اندر برابر کا، قانون کے اندر برابر کا مستحق ہوتا تھا۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق کی سیاست کا ایک انداز ہے۔ حضرت عمر فاروق کی سیاست کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے اپنے محتاط جتنے گورنر رکھے ہوئے تھے ان گورنروں کی تقرری، جیسے ہمارے ہاں تقرری الیکشن، انتخابات اور ووٹس کے ذریعے ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گورنروں کی اپنے محتاط جو تقرری تھی وہ کس انداز سے ہوتی تھی۔ یہ ہے سیاست حضرت عمر فاروق کی اس ٹاپک کے لحاظ سے۔ ایک ہے سیاست فاروق اعظم کا کہ آپ کی خلافت میں نظام تعلیم جو علم دین ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا انداز کیسا رہا، حضرت عمر فاروق کا اس سلسلے میں کردار کیا رہا۔ ایک ہے حضرت عمر فاروق کی سیاست میں وہ چیزیں جو پہلے نہیں تھیں، ضرورت کے تحت حضرت عمر فاروق نے نئے سرے سے ان کو اجاگر فرمایا۔ سیاست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت میں پولیس کا جو نظام تھا وہ کس انداز کا تھا۔ یہ ڈھیر سارے پہلو ہیں، یہ ایک ہفتے کی نہیں، یہ کئی مہینوں کی گفتگو ہے، لیکن اس موقع پر، آج کے اس موقع پر گورنروں کی تقرری کے لحاظ سے جو سیاست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، اسلام میں شریعت مصطفیٰ کے اندر اسلام یہ چیز نہیں چاہتا کہ یہ الگ ملک ہو، یہ الگ ملک ہو، یہ الگ ملک ہو، اس ملک کا اپنا صدر وزیر اعظم، دوسرے ملک کا اپنا صدر وزیر اعظم۔ اسلام اس چیز کو گوارا نہیں کرتا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، پاکستان اسلامی ملک، افغانستان بھی اسلامی ملک ہے، پرے چلے جاؤ عراق، ایران، سعودی عرب، ادھر یہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن اس وقت ان تمام اسلامی ممالک کے الگ صدر، الگ وزیر اعظم، الگ نظام ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جتنی ٹوٹل اسلامی آبادی ہو، مسلمان جتنے ہوں ٹوٹل دنیا میں، ان سب کا صدر ایک ہو، حاکم ان سب کا ایک ہو۔ نچلے علاقوں میں اس حاکم نے اپنے گورنر مقرر کیے ہوئے ہیں، حاکم ایک ہوگا۔
مصر میں، عراق میں، افغانستان میں، ادھر ادھر اس نے اپنے محتاط گورنر مقرر کیے ہوں گے کہ جو وہاں کا نظام سیٹ رکھیں گے، اور ان کی نگہبانی اوپر کرنے والا ایک حاکم ہوگا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جہاں تک آپ کی حکومت تھی وہ تھی آدھی دنیا پر، اس سے بھی زیادہ، آدھی دنیا سے زیادہ، اور بادشاہ کتنے تھے؟ صرف ایک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے محتاط مختلف علاقوں میں گورنر بٹھا کر حضرت عمر فاروق نے نظام عادلانہ و درست فرمایا ہوا تھا۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اب سنیے حضرت عمر فاروق کی نگاہ پاک کے اندر، یہ ان لوگوں کی باتوں کو سمجھنا یہ خاک بازی نہیں، یہ آج ایک شاہانہ سبق ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے کہ ہماری تاریخ میں ہمارا شاہانہ دور کیسا تھا، ہم کس بلندی پر تھے اور کہاں سے ہم نے اپنے آپ کو گرا کر کس پستی میں آ کے گرے۔ سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر سے عبداللہ بن عمران روایت کرتے ہیں، سرکار حضرت عمر فرماتے ہیں کہ منصب حکومت پر جس شخص نے بیٹھنا ہو 4 قسم کے وصف اس کے اندر ہونے ضروری ہے۔ کتنے وصف؟ 4۔ پہلا وصف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نرم مزاج ہو، حاکم کا مزاج نرم ہو، اور نرم مزاجی ایسی نہ ہو کہ دشمن اس نرم مزاجی کو کمزوری سمجھے، یہ تو بزدل ہے، یہ تو ڈرپوک ہے، نہ، نرم مزاج ایسا ہو کہ بزدل نہ ہو، کمزوری ظاہر کرنے والا نہ ہو، لیکن مزاج کی نرمی ہو۔ وضاحت میں آگے یہ شرط آئے گی، میں اس پہ تھوڑا زیادہ وضاحت کروں گا۔ دوسری شرط آپ نے فرمایا سخت ہو، سخت ہو لیکن شدت والی سختی بھی نہ ہو، سختی ہو لیکن شدت نہ ہو۔ نمبر 3 کفایت شعری، کفایت شعری کا مطلب ہے تھوڑے پہ صبر کرنے والا ہو لیکن بخیل نہ ہو، تھوڑے پہ صبر کرنے والا ضرور ہو لیکن بخل کرنے والا نہ ہو۔ اور چوتھی وصف آپ نے فرمایا لحاظ کرنے والا ہو مگر حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ لحاظ کا مطلب ہے کہ کسی کا رکھ رکھاؤ لیکن اس سلسلے میں حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 چیزیں بیان فرمائیں۔ اور ایک اور روایت ہے مصنف عبد الرزاق کی جس کے اندر آپ نے فرمایا اللہ کی سلطنت، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس اللہ کی سلطنت پر وہی شخص اس کی ڈرائیونگ کر سکتا ہے، وہی شخص اس کو چلا سکتا ہے۔ فرمایا جس شخص کا مزاج ریاکاری والا نہ ہو، دکھلاوے والا نہ ہو، نیکی کرے، کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اس میں ریاکاری والا مزاج اس کا نہ ہو، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور نمبر 2 سست نہ ہو، چست ہو۔ نمبر 3 بلا وجہ نرمی سے کام نہ لیتا ہو، اور چوتھی یہ ہے خواہش نفس کا پجاری نہ ہو، اپنی ذاتی خواہش کی پرستش نہ کرنے والا ہو۔ یہ چیزیں، یہ 2 روایتیں مصنف عبد الرزاق کی ہیں۔ اب ترتیب سے جو شرائط حضرت عمر فاروق کی سیاست میں حاکم جس کو تقرر کرنا ہے، حکومت کے منصب پر بٹھانا ہے، اس کے اندر جو شرائط کا ہونا ضروری ہے وہ سنیے۔ پہلی شرط حضرت عمر فاروق کی سیاست کے اعتبار سے اے مسند خلافت پہ بیٹھنے والے کے لیے ہے کہ وہ طاقتور ہو۔ کیا ہو؟ بزدل، کمزور شخص حکومت کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی سیاست کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ صحابی رسول ہیں حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے گورنر تھے۔ اب جہاں پہ لفظ گورنر آئے گا آپ نے اس سے مراد کیا لینا ہے؟ حاکم، کیونکہ اس وقت جہاں پہ الگ بادشاہ ہوتا ہے آج کل وہاں پہ گورنر ہوتے تھے، گورنر کا مطلب تھا حاکم۔ حضرت شرحبیل ایک علاقے کے گورنر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شرحبیل کو ہٹایا گورنری سے اور ان کی جگہ پہ حضرت سیدنا عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا۔ ایک حکمران ہٹا کر دوسرا حاکم وہاں پر مقرر کر دیا۔ دونوں صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اب حضرت شرحبیل کی جگہ حضرت عبداللہ بن قیس جب مقرر ہوئے
تو حضرت شرحبیل نے جا کے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں استدعا کی، درخواست پیش کی، حضرت میری کوئی غلطی، میرا کوئی قصور، میرا کوئی جرم، میری کوئی کرپشن جس کی وجہ سے مجھے گورنری سے ہٹا کر ایک دوسرا شخص مقرر کیا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا انکما احب، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں مجھے تم سے، تم دونوں مجھے پیارے لگتے ہو، میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں، ولیکنی ارید رجلا اقوی من رجل، لیکن میں اس مسند پر ایک زیادہ قوی طاقتور شخص بٹھانا چاہتا تھا، اس واسطے اے شرحبیل تجھے ہٹا کر میں نے عبداللہ بن قیس کو یہ مسند عطا کی۔ جھگڑوں کا، لڑائیوں کا دور نہیں تھا۔ حضرت شرحبیل نے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یہ اعلانیہ بیان آپ دے دو، لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ شرحبیل کو اگر حکومت سے ہٹایا گیا ہے تو کسی کرپشن کے الزام کے تحت نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ایک طاقتور شخص وہاں پہ بٹھانا تھا، اس واسطے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قومی اسمبلی میں یوں کہہ لو جو بیان دیا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ سے دیا، ایھا الناس انی واللہ ما عزلت شرحبیل من سخطۃ، فرمایا لوگوں سنو اللہ کی قسم میں نے حضرت شرحبیل کو کسی ناراضگی اور غصے کی وجہ سے گورنری سے، حکومت سے نہیں ہٹایا، ولیکنی اردت رجلا اقوی من رجل، میں حکومت پر طاقتور شخص مٹانا چاہتا ہوں، اس واسطے میں نے حضرت عبداللہ بن قیس کو ان کی جگہ پر مقرر فرمایا ہے۔ تو پہلی شرط حکومت کی اور حاکم کے لیے یہ ہے کہ وہ طاقتور ہو، بزدل حکومت کا حال نہیں ہوتا، کمزور شخص وہ حکومت کا حال نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست۔ نمبر دو، دوسری شرط ہے کہ وہ شخص امانت دار، دیانت دار ہو۔ حکومت جس نے سنبھالنی ہے وہ شخص امانت دار ہو، دیانت دار ہو۔ کیوں؟ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رعایا کی امانت داری، دیانت داری تب ہوگی جب حاکم خود امانت دار، دیانت دار ہوگا۔ سنو حضرت عمر کا فرمان، فرمایا الرعیۃ معدیۃ الی الامام ما ادى الامام الی اللہ، فرمایا رعایا حکومت کے ساتھ، حاکم کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو حاکم رب کے بارگاہ میں اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ اگر حاکم دیانتداری والا کردار رب کے دربار میں پیش کرے تو رعایا دیانتداری والا کردار حاکم وقت کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ اس واسطے حاکم کا امانت دار ہونا یہ ضروری ہے۔ حاکم امانت دار، دیانت دار ہوگا تو رعایا کے اندر امانت داری اور دیانت داری پائی جائے گی۔ حاکم کی امانت داری، دیانت داری رعایا کے اندر امانت داری پیدا کرے گی۔ فرمایا فیضا راتا الامام راتہو، اگر امام حد سے تجاوز کر کے چلا گیا تو عوام پھر حد سے تجاوز ہی کرتی چلی جائے گی۔ نوشروان حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے۔ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے پہلے سال میں، گلستان، حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آج کل تو سکولوں میں انگلش ٹرانسلیٹ ہو کر ان کی حکایات باقاعدہ اسباق میں موجود ہیں، کچھ چند ایک لی گئی ہیں، لیکن پوری کتاب ہے گلستان سعدی۔ اس کے اندر شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نوشروان حاکم ایک بستی سے گزر رہا تھا اور حاکم وقت نے جو ہے راستے میں نا کباب بنائے اپنے کھانے کے لیے، جو حاکم تھا اس کے ساتھی تھے، کباب بنائے کھانے کے لیے، تو ان کبابوں میں نمک کم ہو گیا، نمک کی ضرورت پڑی تو بادشاہ وقت جو تھا اس کے پاس نمک نہیں تھا، تو اس وقت نوشروان حاکم نے اپنے جیب سے پیسے نکال کر ایک شخص کو دیے، کہا جاؤ کسی سے اتنے پیسوں کا نمک خرید کے لے آؤ، پیسوں کے ساتھ لے کے آؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت نمک کے پیسے کون لیتا ہے، کسی سے ویسے ہی مانگ لیں تو وہ دے دے گا، عام بندہ مانگے تو دے دے گا، اگر آپ کے نام کا مانگیں گے تو لوگ بڑی خوشی سے دیں گے کہ حاکم وقت نے نمک مانگا ہے۔ تو نوشروان نے جواب دیا اگر میں کسی کا نمک بغیر اس کا معاوضہ ادا کیے لوں گا تو میرے ماتحت ان کے بٹیر پکڑ کے کھا جائیں گے، میں صرف نمک کھاؤں گا تو وہ ان کی بوٹیاں کھا جائیں گے،
میں اپنی رعایا کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ میں حاکم سلطنت ہونے کے باوجود میں 1 روپے کا نمک بھی کسی سے بغیر معاوضے کے نہیں لے رہا، اس کا معاوضہ ادا کر رہا ہوں۔ نوشیروان نے یہ کہا۔ اب سنو دوسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ زمانہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور عراق فتح ہوا۔ عراق کے بادشاہ اور قیصر و کسریٰ روم فتح ہوا۔ ان بادشاہوں کا جو مال تھا 1000 اونٹ پر لاد کر مدینہ شریف میں حضرت عمر فاروق کے محتاط جو سپہ سالار تھے انہوں نے بھیجا۔ کتنے اونٹوں پر؟ 1000 اونٹ۔ اب حیران ہو جاؤ گے، 1000 اونٹ کی نگرانی، سیکورٹی اور حفاظت کتنے لوگ کر رہے تھے؟ صرف 50 بندے۔ کتنے؟ سینکڑوں میلوں کا سفر، بادشاہی خزانہ جس میں ہیرے جواہرات، سونا چاندی، اور عراق سے مدینہ شریف میں سامان بھیجا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جتنا سامان بھیجا اس کی لسٹ بنا کر وہ بھی ساتھ بھیجی کہ حضرت عمر فاروق چیک کر لیں گے کہ کیا سامان بھیجا جا رہا ہے۔ سامان پہنچا خلافت فاروق اعظم کے اندر مسجد نبوی شریف میں۔ حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی کے صحن میں مال کا لگایا ڈھیر، لسٹ پکڑی اپنے ہاتھ میں اور ایک ایک چیز کا نام پڑھتے گئے، چیک کرتے گئے کتنی ہے، آئی ہے یا نہیں۔ تاریخ میں بات موجود ہے ایک سوئی بھی اگر لسٹ میں لکھی تھی تو وہ اس سامان میں موجود تھی۔ سینکڑوں میلوں کا سفر کرنے کے باوجود صرف 50 بندوں کی نگرانی میں بادشاہی مال آیا اور ایک سوئی بھی کام۔ حضرت عمر نے جب لسٹ پوری کی پوری دیکھی اور مال بھی پورے کا پورا دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رو پڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا حضور علاقہ فتح ہوا، بادشاہ اس علاقے کے ہمارے محتاط ہو گئے، ان بادشاہوں کا خزانہ ہمارے ہتھے لگ گیا اور آپ اس وقت رو رہے ہو، یہ تو ہنسنے کا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے مجھے کتنی دیانت دار رعایا عطا فرمائی ہے کہ 1000 اونٹوں پر 50 بندوں کی نگرانی میں بادشاہی خزانے کا مال آیا اور صرف ایک سوئی بھی کام نہیں ہوئی۔ پر میں خوشی اس بات کی کہ میری رعایا کتنی دیانت دار ہے۔ رعایا بڑی دیانت دار تھی، ہوش سے بولی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور چھت کے پرنالے سے پانی زمین پر وہی آتا ہے جیسا چھت ہوتا ہے۔ چھت گندا ہو تو پرنالے کا پانی گندا آتا ہے، چھت صاف ہو تو پرنالے کا پانی بھی صاف آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا حضور چھت پہ آپ بیٹھے ہو، آپ دیانت دار ہو تو اللہ نے رعایا بھی دیانت دار عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری دیانت داری یا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہے، آپ کی دیانت داری کی وجہ سے رعایا میں دیانت داری آئی ہے۔ قربان جاؤں اس زمانے کے لوگوں پر جو ریاکار اور اپنے نام کی پرستش کرنے والے نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق تڑپے اور تڑپ کے کہا خبردار، اس میں خطاب کے بیٹے عمر کا کوئی کمال نہیں۔ عمر تو وہ تھا جس سے اپنے باپ کے ساتھ اونٹ بھی چرائے نہیں جاتے تھے۔ اگر آج آدھی دنیا پہ حکومت کر کے سنبھال کر بیٹھا ہوں، خطاب کے بیٹے کا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ سارا کمال ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ میرا نہیں، میرے نبی کا فیض ہے، یہ میرا نہیں میرے نبی کا فیض۔ یہ اس زمانے کے لوگ کہ جس کو جو ہے کریکٹر مل رہا ہے وہ اپنے اوپر نہیں دوسرے پہ دے رہا ہے۔ رعایا کو ملا تو رعایا نے اٹھا کے وہ حضرت عمر کے سر پہ رکھا، حضرت عمر کو ملا تو آپ نے فرمایا میرا نہیں میرے نبی کا کمال ہے کہ جنہوں نے نظام حکومت سیاست ایسی عطا فرمائی کہ جس کے اندر دیانت داری ہی دیانت داری ہے۔ لہذا دوسری شرط یہ ہے کہ رعایا کے ساتھ حکمران کا دیانت دار ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ حکمران ذرہ برابر بھی خیانت کرنے والا نہ ہو۔ تیسری شرط سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے کہ ہم کس اندھیرے میں پھنسے رہے۔ فرمایا تیسری شرط ہے کہ حکومت کی کرسی پہ بیٹھنے والا شخص عالم دین ہو۔ عالم، یہ ذہن میں رکھنا، ایک وقت تھا اسلام کی تاریخ میں جتنے دور اسلام کے گزرے نا، منبر، محراب اور تخت و تاج یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے۔ منبر و محراب اور تخت و تاج ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بات دل پہ لکھنا، جو شخص منبر و محراب کا وارث ہوتا تھا وہی شخص تخت و تاج کا بھی وارث ہوتا تھا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار نے اپنی زندگی میں اپنا مصلح آخری ایام میں سیدنا ابوبکر صدیق کو دیا، بعد میں شیر خدا مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا فرمایا تھا؟ ردینا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، فرمایا ہم نے اپنی دنیا کا امام اسی کو بنایا جس کو ہمارے رسول نے ہمارے دین کا امام بنا دیا۔ تخت و تاج اور ممبر و محراب دونوں اکٹھے رہے، جو یہاں کا وارث وہ وہاں کا بھی وارث، جو وہاں کا وارث وہ یہاں کا بھی وارث۔ رسول اللہ امام رہے، حاکم رہے، تو تخت و ممبر و محراب رسول اللہ کے قبضے میں تھا۔ سرکار جماعت بھی کراتے تھے، سرکار ہی خطاب فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت میں ممبر و محراب آپ کے پاس تھا تو تخت و تاج بھی آپ کے پاس تھا۔ حضرت عمر کے پاس تخت و تاج تھا تو ممبر و محراب بھی آپ کے پاس تھا۔ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت کے اندر تخت و تاج اور ممبر و محراب اکٹھے رہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یزید کی کرپشن تھی کہ جس نے ممبر و محراب اور تخت و تاج کو الگ کرنا چاہا کہ ممبر و محراب اور ہے، تخت و تاج اور ہے، تو نواسہ رسول میدان میں آ گیا، فرمایا نہیں ہو سکتا، ممبر و محراب کا وہی وارث ہوگا جو تخت و تاج کا وارث ہے، اور تخت و تاج کا وارث وہی ہوگا جو ممبر و محراب کا وارث ہے۔ کوئی شخص ایسا کہ جو مصلے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا وہ حکومت کی تخت پہ کیسے بیٹھ سکتا؟ کتابوں کے اندر پتہ ہے ایس امامت کو کہتے ہیں امامت صغرا، امامت، اور حکومت والی امامت کو کہا جاتا ہے امامت کبریٰ۔ کیا مطلب؟ یہ ہے چھوٹی امامت اور وہ ہے بڑی امامت۔ چھوٹا امام جو مقرر کرنا ہے تو ہم شرطیں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو بڑا امام مقرر کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں، جو مرضی آئے بیٹھ جائے۔ تو یہ تو چھوٹا امامت کا مصلح ہے، یہ وہ ہے بڑی امامت۔ اور یہ ذہن میں رکھو، طاقت کے لحاظ سے بھی، اللہ کی بارگاہ میں قرب کے لحاظ سے بھی، شان کے لحاظ سے بھی امامت کبریٰ کا حقدار جو شخص ہے وہ شان میں بہت بلند ہوتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی، رب کی نگاہ میں بھی وہ شخص جو امامت کبریٰ پہ بیٹھا ہے وہ بہت بلند شخص ہے، لیکن کیا ہو کہ وہ اس کا اہل ہو، عالم دین ہونا۔ یہاں پہ ایک بات میں تھوڑی بعد کی تاریخ کی بھی بتاتا ہوں، کیونکہ آج کل ہماری اکثر نوجوان طبقے کے ذہن میں یہ تاریخ موجود ہوگی۔ قسطنطنیہ کا فاتح، قسطنطنیہ کا فاتح جس کا نام ہے سلطان محمد الفاتح۔ قسطنطنیہ کا پرانا نام تھا استنبول۔ استنبول کے علاقے کو فتح کرنے والا سلطان محمد الفاتح۔ آج کل دیکھا ہوگا ارطغرل کی 7ویں پشت میں آنے والا یہ بادشاہ جس کا نام تھا سلطان محمد الفاتح، 7ویں پشت میں 3 بر اعظموں پہ اس نے حکومت کی تھی، 3 بر اعظموں کا حاکم تھا سلطان محمد الفاتح۔ اس کا والد اس کے لیے کس چیز کا انتخاب کرتا، ذرا سنو حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت سلطان محمد الفاتح جس وقت چھوٹے تھے اور ابا جی ان کے حکومت پر تھے، تخت پر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بڑے بڑے علماء بلائے کہ میرے بیٹے کو علم دین پڑھاؤ، کیونکہ اس نے بعد میں تخت و تاج کا وارث بننا ہے، تو ممبر و محراب کے بھی اہل ہو اور تخت و تاج کے بھی اہل ہو۔ جو شخص بھی آتا تو یہ تھا بادشاہ کا بیٹا۔ صاحبزادے عموماً گھاٹی پڑا کرتے ہیں، نخرے میں ہوتے ہیں، تھوڑی آکڑ میں ہوتے ہیں، یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، یہ مذاق میں، ہنسی میں، اپنے کاموں میں وقت پاس کر دیتا، پڑھائی کوئی نہ ہوتی اور وقت گزر جاتا۔ کافی عرصہ گزر گیا اور سلطان محمد الفاتح سے قرآن بھی پورا یاد نہ ہو سکا۔ سلطان محمد الفاتح کا جو والد تھا مراد، اس نے ایک دفعہ اپنے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں لوگوں کو کہا کہ لوگوں کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو بڑا روب والا ہو، ہیبت والا ہو اور پٹائی بھی اچھی طرح کی لگانے والا ہو، جس کو میں نے اپنے بیٹے کا ٹیچر، استاد مقرر کرنا۔
میرے بیٹے کو آ کے پڑھائے گا اور میرے بیٹے کو جو ہے دین کا علم مکمل کرائے گا۔ لوگوں نے بتایا حضور آپ کی سلطنت میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے مولانا ابراہیم کورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا ابراہیم کورانی، ان کو بلاؤ، وہ آپ کے بیٹے کو پڑھا لیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ مولانا ابراہیم کورانی وہ ہستی ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، بہت بڑے عالم دین تھے۔ الکوثر الجاری فی شرح البخاری یہ مولانا ابراہیم کورانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ بادشاہ وقت نے مولانا ابراہیم کورانی کو بلایا اور ابراہیم کورانی کو بلا کے کیا کہا، اور نے کہا کہ آج کے بعد تم نے میرے بیٹے کو پڑھانا ہے۔ پڑھانے کا انداز ذرا توجہ سے کہا، تم نے میرے بیٹے کو پڑھانا ہے اذا خالفت امری، جب وہ میرا بیٹا تیرے حکم کی کرے نافرمانی، تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ڈنڈا استاد کو پکڑا، فرمایا اس ڈنڈے کے ساتھ میرے بیٹے کی پٹائی بھی لگانی ہے، ٹھیک ٹھاک مارنا ہے، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، مجھے بیٹا پڑھا ہوا چاہیے۔ ابراہیم کورانی بڑے روب والے استاد تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور، بس بیٹا ہو آپ کا اور میں ہوں، میں انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو پڑھاؤں گا۔ اگلے دن شہزادے کے پاس مولانا ابراہیم کورانی داخل ہوئے۔ مولانا ابراہیم کورانی کے ہاتھ میں تھا ڈنڈا، ڈنڈا دیکھ کر مولانا ابراہیم کورانی گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کس لیے؟ کہا بیٹا آج کے بعد میں تیرا استاد ہوں اور تیرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ میرے حکم کو ماننا ہے، اگر تم میرا آرڈر نہیں مانے گا تو میں اس ڈنڈے سے تیری پٹائی کروں گا۔ بچہ تھا اور اوپر سے بادشاہ کا بیٹا تھا، یہ بات سن کر آگے سے مذاقاً ہنس پڑا سلطان محمد الفاتح، بھائی یہ مجھے مارے گا۔ جس وقت ہنسا تو سلطان محمد الفاتح کو حضرت مولانا ابراہیم کورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضربہ فی ذالک المجلس ضربا شدیدا، ٹھیک ٹھاک کر کے مار لگائی، پٹائی لگائی، خوب مارا، اور خوب مار کے کہا آئندہ کے بعد خبردار کہ میرے سامنے تم نے ہنسنے کی بھی جرت کی۔ پہلے دن سے مولانا ابراہیم کورانی کا روب بیٹھ گیا سلطان محمد الفاتح پر۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو بادشاہ نے، جو حاکم وقت تھا، اس نے اپنے بیٹے کی رپورٹ لی کہ کتنا پڑھ چکا ہے۔ کہا کہ تھوڑی سی ہی مدت گزری تھی، ختم القرآن فی مدت یسیرت، کہ مکمل قرآن سلطان محمد الفاتح نے کر لیا۔ ففرح بذلک سلطان، بادشاہ جو سلطان محمد کا باپ تھا بڑا خوش ہوا، اور اس نے سلطان مولانا ابراہیم کورانی کو مال بھی پیش کیا اور اپنی وزارت بھی پیش کی۔ کہا کہ میرا وزیر بن کے رہو، تیرے جیسا استاد میں نے نہیں دیکھا، تم وزارت کے حقدار ہو۔ تو تیسری شرط کیا تھی کہ حاکم عالم دین ہو، دین کا علم رکھنے والا ہو، بے علم شخص حکومت نہیں چلا سکتا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ حکومت اگر دین کے علم کے بغیر ہوگی تو ظلم سے بھری ہوگی، دین کے علم کے ساتھ ہوگی تو پھر عدالت اس کے اندر موجود ہوگی۔ آگے سنیے، چوتھی شرط جو حضرت عمر فاروق کی سیاست میں وہ ہے تجربہ کار ہو۔ کیا ہو سکتا ہے کوئی شخص نیک ہو، امامہ، داڑھی، جبہ، دستار، یہ سب کچھ موجود ہو، حکومت کا تجربہ نہ رکھتا ہو سکتا ہے، نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ تجربہ حکومت ایک اور معاملہ ہے، معاملات کو سمجھنا، ہر بندے کی ڈیلنگ کر سکنا، ہر بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا کچھ یہ الگ معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو گورنریاں دیں، گورنر کے عہدے پہ بٹھایا جو لوگ تجربہ کار ہوتے تھے، جو صاحب بصیرت ہوتے تھے، سمجھدار ہوتے تھے، ان لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا۔ نمبر 5 شرط توجہ کرنا، شفیق اور مہربان ہو۔ حاکم کے لیے کیا شرط ہے؟ شفیق اور ظالم شخص حکمرانی کا حقدار نہیں ہوتا، جسے اپنے پیٹ کی بنی ہو اور رعایا کے خون کی بھی پرواہ نہ ہو، جو اپنے پانی کی خاطر دوسروں کا خون بہانا بھی برداشت کر لے، وہ شخص حکمرانی کا حال نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا جو رسول میں نے بھیجا ہے بڑا ہی شفیق اور مہربان، بڑی شفقت فرمانے والے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چونکہ یہ خلافت حکومت حضور کی نیابت میں ہے تو جو اس مسند پہ بیٹھے پھر سرکار کی طرح شفیق شفقت کرنے والا مزاج بھی اس کا ہو، سخت مزاج وہ نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق کے دربار میں ایک شخص آیا قبیلہ بنو اسد کا، آپ نے اسے ایک علاقے کا گورنر بنایا، بات بڑی توجہ سے سننا، اور وہ جو کاغذات ہوتے ہیں گورنری کے وہ آپ سے وصول کرنے کے لیے کہ میں اس علاقے میں جا کے اپنی گورنری بتاؤں گا ان کو، وہ وصول کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر کی گود میں آپ کا صاحبزادہ آپ کا شہزادہ بیٹھا تھا، آپ محبت کے ساتھ نہ اپنے بیٹے کو یوں گلے سے بھی لگاتے اور بار بار بیٹے کا بوسہ بھی لے لیتے، منہ چوم لیتے اپنے بیٹے کا۔ وہ بنو اسد کا شخص جس کو آپ نے گورنر بنایا تھا وہ آیا اور اس نے آ کے حیران ہو کے تعجب سے کہا حضرت عمر سے، او آپ اتنے بڑے ہو کر یہ کیا آپ اپنے بچوں کے بوسے لے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ کہا میرے بھی اولاد ہے لیکن میں نے آج تک اپنے کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ شفقت نہیں تھی نا۔ جب یہ بات سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کیا کہا کہ فَأَنْتَ بِالنَّاسِ أَقَلُّ رَحْمَةً، فرمایا جس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت نہیں وہ لوگوں کے ساتھ کیا پیار کرے گا؟ رعایا کے ساتھ حاکم وقت کی محبت ہونی چاہیے، رعایا کا درد وہ اپنا درد سمجھے۔ کہا انت بالناس اقل رحمتاً، تو لوگوں پہ اور زیادہ کم ہوگا مہربان۔ آگے کیا کہا؟ فرمایا ہات احدنا لا نعمل لی عملا، فرمایا ہماری گورنری ہمیں واپس کر دو، ہم تمہیں اس علاقے کا گورنر نہیں بناتے۔ جس شخص کے دل میں اپنی اولاد کا پیار نہیں وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے پیار کرے گا؟ لہٰذا یہ چیز حاکم وقت کے دل میں موجود ہو کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے ساتھ محبت ہو۔ آؤ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وقت تو بہت قلیل ہے، ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک جنگ سے واپسی ہو رہی تھی اور میرے نبی کے صحابی حضرت ابو روحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ تھے، اور ان کی دل میں یہ تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ نا گفتگو بھی کرتا چلوں دوران سفر۔ اپنی سواری حضور کی سواری کے ساتھ یوں بالکل نا قریب میں چلا رہے تھے، جیسے دو موٹر سائیکل والے باتیں کر رہے ہوں تو برابر میں گاڑی چلاتے ہیں، تو ایسے یہ حضور کی سواری کے ساتھ اپنی سواری چلا رہے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام کے قریب باتیں بھی کر رہے تھے، لیکن ان کی سواری جو تھی نا وہ بڑی تیز تراز تھی، بہت تیز تھی۔ ان کو خطرہ تھا کہ میری سواری اپنی تیزی کی وجہ سے کہیں کوئی ٹکر حضور کی سواری مبارک کو لگ گئی تو کہیں سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابو روحم کے دل میں یہ خطرہ بھی تھا۔ ہوا بھی پھر ایسے جو ڈر رہے تھے، سواری کی ٹکر حضور کی سواری مبارک کو لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آئے سواری سے۔ میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اب دل کے کانوں سے سننا، سرکار نے وہ چھڑی ابو روم غفاری کو یوں مار دی، چھڑی کے ساتھ نہ ابو روم غفاری کو مارا، ان کی ٹانگ پر نہ چھڑی کی تھوڑی لگائی سٹ۔ ابو روم غفاری بھی وہاں سے بیٹھے، سرکار بھی بیٹھے، گھر آ گئے۔ ابو روم غفاری ڈر گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے چوٹ لگی، وہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں کوئی شریعت کا حکم نازل ہوگا، اللہ مجھے سزا دے گا، رسول اللہ مجھے سزا دیں گے۔ اس ڈر کے مارے گھر گئے، بکریاں چرانا کام تھا، اگلے دن بکریاں چرانے بھی نہ گئے، گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ کہیں کوئی مجھے پکڑ کے نہ لے جائے۔ ایک ڈر خوف تھا نا کہ میرے بارے میں کوئی سخت جو ہے وارنٹ نہ جاری ہو جائیں، گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، بکریاں چرانے نہ گئے۔ شام کا وقت ہوا، باہر نکلے، لوگوں سے پوچھا یار میرے علاقے میں کوئی آیا تھا میرا پوچھنے کے لیے، وہ میرا پوچھ پریچھ کرنے کے لیے کوئی بندہ آیا تھا؟ انہیں کہا تھا ایک شخص آیا تھا تمہیں پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا چلو اس کی کوئی نہیں، کوئی اور تو نہیں آیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پتہ لینے آئے تھے، سرکار خبر لینے آئے تھے۔ ابو روم غفاری پھر ڈر گئے کہ
کہ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے، ڈر گئے کوئی نہ کوئی بات میرے بارے میں آ گئی ہوگی، کیا کروں؟ پھر دل میں خیال ہے چھپوں تو کس سے چھپوں؟ جن سے دلوں کی چھپی ہوئی باتیں نہیں چھپتی میں ان سے بھلا چھپ سکتا ہوں؟ بھاگوں تو کہاں تک بھاگوں؟ چل مجرم جا رسول اللہ کے دربار میں خود جا، یہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ خود چل کر میرے نبی کے بارگاہ میں آئے، دل کانپ رہا تھا، ڈر بڑا لگ رہا تھا۔ سرکار مسجد شریف میں تشریف فرما تھے، دروازے سے انٹر ہوئے، حضور کی آنکھوں سے آنکھیں مل گئیں تو میرے نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کا مسکرانا تھا، ابو روم کہتے ہیں میرے دل کے غم اتر گئے۔ میں نے کہا حضور مسکرا دیے، سزا نہیں ہوگی اب مجھے۔ حضور کے قرب میں جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو روم میں نے تیرا پتہ بھی کرایا تھا، تو ملا نہیں تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سنو حاکم وقت کی شفقت اپنی رعایا کے ساتھ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو روم میرے ہاتھ سے چھڑی تیری پنڈلی پہ لگی، میں تو اس پنڈلی پہ لگنے والی چھڑی کا بدلہ دینے کے لیے آپ کو بلانے گیا تھا۔ آقا میں کیا، میری کیا مجال، میں اپنے استاد سے، پیر و مرشد سے، اپنے نبی سے تو ایک چھڑی کا بدلہ لوں گا؟ سرکار نے فرمایا نہیں ابو روم، ایک دفعہ اپنی زبان سے بول کے کہے کہ میں نے معاف کیا، میری مجال۔ آقا سرکار نے فرمایا نہیں، یہ بول کے کہنا پڑے گا تجھے کہ میں نے معاف کیا۔ ابو روحم کو کہنا پڑا غلام سے، سرکار نے بدلے میں بکریوں کا ایک ریوڑ ابو روحم کو دیا، ابو روحم یہ تیرا تحفہ ہے کہ تو نے میری لگنے والی چھڑی معاف کر دی ہے۔ ابو روحم واپس پلٹے تو کہتے ہیں میں نے بکریاں گنی تو اللہ کے رسول نے مجھے 80 بکریاں عطا فرمائی تھی، 80 بکریاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہ ہے کہ حاکم وقت اتنا شفیق ہو کہ رعایا کے ساتھ اس کی شفقت اتنی ہو، پیار اتنا ہو، ہم نے دیکھے ہی نہیں۔ ہماری تاریخ کتنی اجالی تھی، کتنی نورانی تھی، کتنی سنہری تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری مسند خلافت پہ بیٹھنے والے لوگوں کی کیا شان تھی۔ کہا حاکم وقت کا مزاج شفقت والا ہو، پیار ہو، اور اگلی چیز کیا ہے، نرم مزاج بھی ہو، کسی کی غلطی معاف کر دینے والا ہو۔ شفقت کے ساتھ ساتھ نرم مزاج بھی ہو اور بردبار بھی ہو۔ یہاں پہ بھی بات سننا حضرت عمر کی، اپنے دور مبارک کی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں نکلے، گلی میں نکل کر بآواز بلند کانوں پہ یوں ہاتھ رکھا، یوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اونچی آواز سے کہنے لگے یا لبیک ہو، یا لبیک ہو، مانا تھا اوے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ اچانک کانوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ آواز بلند کرنے میں حکمت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق سے ایک شخص نے آ کے پوچھا حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے ایک علاقے کا سپہ سالار بنا کے، توجہ رکھیں، ایک فوج بھیجی تھی ایک علاقے میں، کل اس فوج کے امیر کا میری طرف خط آیا۔ دیکھو حاکم وقت کے دل میں رعایا کا درد کتنا، کہا کل اس فوج کے سپہ سالار امیر کی طرف سے مجھے خط آیا۔ خط میں کیا تھا کہ ہم نے ایک نہر عبور کرنی تھی، پار کرنی تھی، پتہ نہیں تھا کہ نہر گہری کتنی ہے، گہرائی اس کی کتنی ہے، پار کرنی تھی۔ اسلامی فوج نے، اسلامی فوج کا جو سربراہ حضرت عمر نے بنایا تھا نا، اس سربراہ نے لوگوں میں سے کہا کہ جو تجربہ کار بڑی عمر کا بندہ ہے اس کو بلاؤ، وہ نہر سے چیک کر کے بتائے گا کہ نہر گہری کتنی ہے۔ فوج کے فوجیوں میں سے ایک تجربہ کار بوڑھا شخص اس کی پاس لایا گیا، وہ حاکم جو سپہ سالار تھا اس نے کہا اس فوجی کو کہ تم اس نہر میں جاؤ چیک کرو کہ یہ نہر گہری کتنی ہے۔ وہ تجربہ کار تھے نا کہ پاؤں رکھنے سے اندر جا کے چیک ہو جائے گی کہ کتنی گہری نہر ہے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا حضرت سردی کا موسم ہے اور میں بوڑھا شخص ہوں، کہیں مجھے سردی لگ گئی تو کام خراب ہو جائے گا، تو میں یہ خدمت کیسے سر انجام دوں؟ اس نے کہا نہیں میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے، یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ بوڑھا شخص تھا، حضور کا ادھر سے آرڈر، سرکار کا بھی حکم ہے کہ جو امیر کا حکم ہے وہ پورا کرو، انہوں نے کہا میرا آرڈر ہے یہ کرو۔ وہ بوڑھا شخص پانی میں داخل ہوا، ٹھنڈا پانی اور عمر بڑھاپے کی سردی کی ٹھنڈک سے، جس وقت ٹھنڈک
کی تکلیف اسے پہنچی، حضرت عمر کہنے لگے کہ وہ پانی میں کھڑا کہہ رہا تھا یا عمر آہو یا عمر آہو، اے عمر میرا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ تمہاری حکومت میں تمہارا سپہ سالار میرے ساتھ یہ کہ سردی کے موسم میں کہا کہ اس نے مجھے پکارا تھا اور میں اس کی پکار پر آج یا لبیک آہو یا لبیک آہو کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا سردی کی شدت کی وجہ سے وہ بوڑھا شخص انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپہ سالار کو طلب کیا کہ واپس آؤ میرے دربار میں۔ سپہ سالار واپس آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاند دن تو اس سپہ سالار سے کلام تک بھی نہیں کیا، جدھر سے آتا آپ منہ پھیر لیتے، ادھر سے آتا منہ پھیر لیتے، ادھر سے آتا منہ پھیر لیتے۔ چند دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بھی نہیں کی۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کے کہا تم نے ایسے کیوں کیا؟ اللہ کے ایک ضعیف بزرگ بندے کو تم نے ٹھنڈے پانی میں اتارا جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ حضور نہر کراس کرنی تھی، ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا، اسی شخص کا تجربہ تھا، اسلام کی خدمت کے لیے جہاد کے لیے تو ہم نکلے تھے، تو اس کام کے لیے ہم نے اسے کام لیا، کوئی میرا ذاتی کام تو تھا نہیں۔ اب حضرت عمر کا جواب سنو اور دل کی تختی پہ لکھو۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے اس شخص سے کہا کہ لَرَجُلٌ مُسْلِمٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَتَبِهِ۔ اس نے ادھر یہ پیش کیا نا کہ جہاد پہ گئے تھے، ڈیوٹی بھی تو اسلام کی خدمت کی کر رہے تھے، تو ایک بندے کو کہا تو یہ حضرت کیا حرج؟ آپ نے فرمایا سنو، ایک مسلمان بندہ اللہ کے نزدیک ساری مال غنیمت سے زیادہ پسند ہے کہ تو جہاد کر کے لے کے آیا۔ بات سمجھ آئی؟ کہا جہاد کرنے کے بعد علاقہ فتح ہوا، وہ نعمت، یہ مال غنیمت کی ساری دولت، اور میں رب کو اتنی پسند نہیں جتنا رب کو ایک مسلمان بندہ پیارا لگتا۔ مرد مسلم کی قدر اللہ کے دربار میں سارے مال سے زیادہ ہے۔ یہ مال نہ ملتا چھوڑ دیتے اس کو، لیکن مسلمان کی جان نہیں جانی چاہیے تھی۔ تمہاری وجہ سے ایک مسلمان کی جان چلی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے فرمایا لولا ان تکون سنتا لضربتونک، فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں لوگ اس چیز کی عادت نہ بنا لیں، اگر یہ عادت بنا لینے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں خود تیری گردن اڑا دیتا۔ سپہ سالار سے کہا میں خود تیری گردن اڑا دیتا۔ عادت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نچلا بندہ آ کے کہے جی فلاں بندہ مارا گیا امیر کی وجہ سے، ایسے الزام نہ لگنے شروع ہو جائیں۔ فرمایا میں تیری گردن اڑا دیتا، اور آگے فرمایا سزا تو تجھے ہوگی، اذهب فآت اہلہ دیتہ، فرمایا جاؤ جو بوڑھا شخص تیری وجہ سے فوت ہوا اس کے گھر والوں کو اس کا خون بہا دیت ادا کرو، دیت ادا کرو۔ اور اگلا جملہ سنو، حاکم کی نرم مزاجی، فرمایا فلا اراکا، فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، آج کے بعد میں تمہاری شکل نہ دیکھوں، مجھے نظر نہ آؤ، تمہاری وجہ سے اللہ کا ایک مسلمان بندہ مارا گیا۔ ایک ہے جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں، وہ ایک الگ بات ہے، ایک ہے کہ سپہ سالار ایک ضعیف بندے کو ٹھنڈے پانی میں اتارے، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، آج کے بعد میں تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں، تم نے ایک اللہ کے ضعیف بندے کو مار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نکال دیا۔ یہ شرط تھی کہ اس کا نرم مزاج بھی ہو اور بردبار بھی ہو۔ وقت ہو چکا ہے، اگلی صرف لفظ ہی سن لو، تفصیل ٹائم نہیں ہے اس کا۔ آگے فرمایا کہ حاکم وہ ہو جو حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کر بھی یوں لگے کہ وہ رعایا کا ہی بندہ ہے، وہ الگ تھلگ نہ محسوس ہو۔ نمبر 7 کہ فرمایا کہ وہ شخص فاسق اور فاجر نہ ہو، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ کے دین کو ضائع کرنے والا ہوگا، وہ مسلمانوں کی مال و جان کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اور اگلی شرط پھر مزے کی، کہا کہ وہ شخص نماز قضا کرنے والا نہ ہو۔ حاکم وقت نماز قضا کرنے والا، اور ایک قانون ہمیں دیا ہم مسلمانوں کو، فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، فرمایا سمجھ لو وہ تمہاری کسی شے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جس کو نماز کی پرواہ نہیں وہ تمہاری کسی شے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جو شخص نماز ضائع کر سکتا ہے وہ تمہارا مال، تمہاری جان بھی ضائع کر سکتا ہے۔
نماز قضا کرنے والا نہ ہو، یہ حاکم وقت کے لیے شرط رکھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ظالم نہ ہو، آگے فرمایا ملامت کی پرواہ نہ کرے، کہ اپنی حکومت چلاتے ہوئے یہ کہ کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا، نہیں، ملامت کی پرواہ نہ کرے، جذباتی فیصلے نہ کرے، عہدے کا طالب نہ ہو کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے، نہ، طالب نہ ہو۔ جو عہدے کا طالب ہوتا ہے وہ عہدہ صحیح طریقے سے پورا ہی نہیں کر سکتا۔ اور 11ویں نمبر پر فرمایا تجارت حاکم نہ کرے، اس کا اپنا کاروبار نہ ہو۔ اگر حاکم، یہ دیکھو سیاست، اسے سیاست کہتے ہیں، حاکم کا ذاتی کاروبار ہوگا تو لوگ اس سے چیز خریدیں گے اس کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ حاکم ہے، یا لوگ لالچ بنانے کے لیے کہ ہمارا لنک بنے گا، اس لالچ سے اسے چیزیں خریدیں گے، یا اس کے مہنگے ریٹ پر لوگ خاموش ہو جائیں گے، کیوں؟ حاکم ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس واسطے حضرت عمر نے قانون بھی یہ بنا دیا کہ حاکم تجارت کرنے والا نہ ہو، حاکم کا کاروبار نہ ہو۔ اگر اپنا ذاتی بزنس ہوگا تو اس کی وجہ سے رعایا کا خسارہ ہوگا کہ لوگ نقصان اٹھائیں گے، حاکم تجارت نہ کرے۔ اور آخری شرط فرمایا کہ کسی شخص کو محض شبے کی وجہ سے گرفت میں نہ لے جب تک پوری حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ یہ مختصر ایک جھلک تھی سیاست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔